یہ مناظر کابل کے ہوائی اڈے کے ہیں۔ یہ مکمل افراتفری کے مناظر آپ کو یاد ہوں گے جب افغانیوں نے اپنے ملک سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک آدمی نے اس میں بھی کاروبار دیکھا۔ اس نے کابل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک ہوائی جہاز کے چارٹر پر مدد کرنے کی پیشکش کی، جس کی قیمت $6,500 فی شخص تھی۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب افغانستان میں جنگ کو دولت مند ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ در حقیقت یہ ان کئی مثالوں میں سے ایک آخری واقعہ تھا۔ امریکہ نے اس جنگ میں $2.26 ٹریلین خرچ کیے۔ اس کو میں اور آسان کروں گا، یہ $300 ملین ایک دن کا خرچہ ہے۔ لیکن سوال طلب بات یہ ہے کہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ افغانستان میں تو نہیں ہے۔ یہاں کے بیشتر لوگ اپنی زندگی غربت کی لکیر سے نیچے گزار رہے ہیں، یعنی ان کی روزانہ کی آمدن $2 سے کم ہے۔ صحافت میں ایک پرانی کہاوت ہے، پیسہ کا پیچھا کرو وہ خود ہی مجھ تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور مختلف رپورٹس کی مدد سے ان چند لوگوں کے نام منظر عام پر آئے جو جنگ سے امیر ہوئے۔ سب سے پہلے رابرٹ سٹیونز ہیں، جو مارٹن لاک ہیڈ نامی پرائیویٹ کمپنی کے سابق CEO ہیں۔ یہ کمپنی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، میزائل، لڑاکا طیارے اور بم تیار کرتی ہے۔ صرف 2020 میں اس کو پینٹاگون سے $75 بلین کے معاہدے ملے۔ کمپنی کا 90% منافع وفاقی حکومت سے آتا ہے۔ رابرٹ سٹیون 2004 میں اس کے CEO بنے۔ اس وقت افغانستان کی جنگ کو 3 سال گزر چکے تھے اور جیسے جیسے جنگ تیز ہوتی گئی، اسی طرح رابرٹ کا بٹوا بھی بڑھتا گیا۔ جنگ سے پہلے مارٹن لاکہیڈ کے CEO ایک سال میں تقریباً $2 ملین کما رہے تھے، جن میں تنخواہ اور بونس وغیرہ شامل تھے۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور ان کو کثیر تعداد میں کانٹریکٹس ملنا شروع ہوئے۔ اب دیکھیں CEO کے معاوضے کا کیا ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ پہلے جیسے ہی رہی، لیکن اس کا بونس $3.2 ملین تک پہنچ گیا اور مکمل تنخواہ $5 ملین تک ہو جاتی ہے۔ 2006 میں آئے، رابرٹ کی تنخواہ $5 سے $18 ملین پہ چلی گئی اور پھر ایک سال کے بعد رابرٹ کی جیب میں $30 ملین آئے۔ نمبر 2، سٹیون اورنسٹین۔ سٹیون اورنسٹین نامی ایک شخص، اس کی کمپنی جسے سپریم گروپ کہا جاتا ہے، 2005 میں افغانستان میں US فوجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کانٹریکٹ ملنے کے بعد اس آدمی کی آنکھیں پیسوں سے چمکنے لگیں اور اس کا کاروبار 50% سے زیادہ بڑھ گیا۔ 6 سالوں کے دوران US کے محکمہ دفاع نے فوجیوں کو خوراک کی فراہمی کے لیے $5.5 بلین کی رقم اس کمپنی کو ادا کی۔ سٹیون یہ جانتا تھا کہ یہ وار ٹائم ہے اور کوئی بھی اس پہ توجہ نہیں دے گا۔ پینٹاگون اس جنگ میں صرف پیسہ پھینک رہا ہے۔ اس نے نہ صرف کھانے کے لیے دیوانہ وار قیمتیں وصول کی، بلکہ پھر اس نے جعلی کانٹریکٹس کمپنیاں بھی بنانا شروع کی اور ایسے معاہدے کیے جو بیکار تھے۔ یہ کرتے کرتے وہ سپر امیر ہو گیا اور آخرکار پکڑا گیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور بالآخر اسے $390 ملین ادا کرنے پڑے۔ نمبر 3، ایرک پرنس۔ یہ وہی شخص ہے جس نے لوگوں سے افغانستان سے باہر اڑانے کے پیسے وصول کیے تھے، $6,500 فی سیٹ۔ ایرک پرنس سابق نیوی سیل ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے بلیک واٹر کے نام سے اپنی پرائیویٹ کمپنی بنائی جو فوج اور پولیس فورس کی ٹریننگ کا کام کرتی تھی۔ پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وقت امریکیوں کے لیے المیہ تھا، لیکن ایرک کے لیے یہ کاروباری موقع تھا۔ امریکہ اپنی فوج کو متحرک کرنے کے لیے بے چین تھا، چنانچہ انہوں نے بلیک واٹر کا رخ کیا اور چند ہی سالوں میں اس چھوٹی سی سیکیورٹی کمپنی نے بلینز ڈالر کا کاروبار کیا۔ 2007 میں بلیک واٹر کے تربیت یافتہ سپاہی افغانستان کے ساتھ عراق میں بھی تعینات تھے۔ 2007 میں انہوں نے 69 شہریوں پر گولیاں برسائیں، 17 عراقیوں کو ہلاک کیا اور 20 کو زخمی کر دیا۔ یہ بہت بڑا سکینڈل تھا۔ اس کے بعد بلیک واٹر کے تمام کانٹریکٹس کینسل کر دیے گئے اور پھر اس نے اپنی کمپنی سیل کر دی۔ نمبر 4، وار ڈاگز۔ 2 لڑکے جن کی عمریں 25 اور 21 سال تھی، ان کو وار ڈاگز کا نام دیا گیا۔ ان میں سے ایک کا نام ڈیوڈ تھا، جو کچھ ماہ پہلے ایک تھراپسٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے سوچا اپنا کیریئر بدلتے اور ان دونوں دوستوں نے مل کر گولہ بارود بیچنے والی کمپنی بنائی۔ پینٹاگون سے $300 ملین کے معاہدے کیے اور چین سے بندوقیں، گولہ بارود خرید کر وفاقی حکومت کو دیتے تاکہ یہ وہ افغانستان میں اپنی فوج کو لڑنے کے لیے دے سکے۔ آخرکار وہ پکڑے گئے۔ انہوں نے اعتراف جرم کیا۔ ان میں سے ایک کو 4 سال کی سزا ہوئی۔ اور 5ویں پہ آتے ہیں US کانگریس ممبرز۔ جنگ کے دوران سینٹ میں بیٹھے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کانٹریکٹس ان پرائیویٹ کمپنی کو دیے جن میں ان کے شیئرز تھے۔ کانگریس کے کم از کم 51 ارکان اور ان کی شریک حیات کے پاس اعلیٰ دفاعی کمپنیوں میں $2.3 سے $5.8 ملین کے سٹاک ہیں۔ فرض کریں آپ نے افغان جنگ شروع ہونے سے پہلے 2001 میں ان دفاعی کمپنیوں کے سٹاکس میں $10,000 کی انویسٹمنٹ کی۔ جنگ کے دوران ان دفاعی کنٹریکٹرز کو اتنا
اتنا ریونیو آیا کہ 2022 تک انہی شیئرز کی مالیت $1,00,000 تک پہنچ گئی۔ نمبر 6، فہیم ہاشمی۔ اس لسٹ میں اگلا افغان باشندہ فہیم ہاشمی ہے۔ یہ ان متعدد افغان شہریوں میں سے ایک ہے جنہوں نے افغان جنگ کے ابتدائی دنوں میں کروڑپتی کرانے والے گروپ میں شامل کیا گیا۔ اس وقت وہاں مقامی فکسرز اور ٹرانسلیٹرز کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہاشمی اصل میں کابل میں انگلش ٹیچر اور ٹرانسلیٹر تھا۔ اس نے مقامی خدمات فراہم کی اور بہت سارا پیسہ کمایا۔ آج یہ ملٹی بلینئر ہاشمی گروپ کا مالک ہے، جو ٹی وی اسٹیشنز، کنسٹرکشن کمپنی اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اور ایئر لائنز کی مختلف فیلڈز میں کام کرتی ہے۔ افغانوں کا ایک گروپ تھا جو ملک میں ڈالے جانے والے اس سارے پیسوں کے کاکٹیل پر سوار ہو کر بہت امیر ہو گئے تھے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں، جو اس جنگ و جدل کے نظام میں امیر ہوئے کیونکہ وہ پکڑے نہیں گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔